السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے حال ہے سب کے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من اهلي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول اللہ، آمین ثم آمین۔ ویلکم کرتی ہوں سب کو، اہلا و سہلا و مرحبا۔ یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، آمین۔ سلسلہ حفظ کو شروع کرتے ہیں۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 11 انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم 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 ثم إلى ربكم ترجعون ثم إلى ربكم ترجعون ثم إلى ربكم ترجعون ثم إلى ربكم ترجعون۔ چلیے ایک دفعہ پھر سے رپیٹ کریں۔ قل يتوفاكم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون۔ سورة الأنفال۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں،
بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کو درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ انفال نفل کی جمع ہے، یعنی زائدہ ضرورت یا زائد چیزیں، اور مال غنیمت کے لیے اس کے لیے یہ لفظ یوز کیا جاتا ہے، مال غنیمت کے لیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر جو فرسٹ جنگ تھی، اس کے بعد مال غنیمت کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان کچھ کشمکش پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں مال غنیمت جس کے ہاتھ لگتا تھا اسی کا ہو جاتا تھا۔ تو پہلی جنگ، چونکہ جنگ بدر پہلی جنگ تھی، اس میں مسلمان اسی طریقے کے مطابق جب جنگ شکست میں بدل گئی کافروں کے اوپر اور مسلمان کو فتح یابی ہوئی، تو کچھ لوگوں نے وہ جو مال غنیمت کا کچھ حصہ تھا جو عرب کے پرانے طریقے کے مطابق، اس کو اپنی ملکیت میں لے بیٹھے، اور ایک گروپ تھا، 3 گروپ بن گئے۔ ایک گروپ نے تو فوراً مال غنیمت کو لے لیا، اور دوسرا جو گروپ تھا وہ کافروں کے پیچھے بھاگا تھا کہ ان کو گھر تک پہنچا دے، وہ واپس نہ کہیں پلٹ کے آ جائیں۔ اور تیسرا گروپ جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پہ مامور تھا۔ اور جب یہ مال غنیمت جن کے ہاتھ لگا انہوں نے لے لیا، تو بعد میں تھوڑی لوگوں کے اندر کشمکش پیدا ہو گئی کہ ہمارا حصہ کدھر ہے پھر، کیونکہ اس وقت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو ڈیوائڈ نہیں کیا تھا۔ اپنے جیسے وراثت کا حصہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے مرضی سے ڈیوائڈ کر کے ہمیں کلی طور پہ قانون دے دیا، اسی طرح مال غنیمت کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر بعد میں ڈویژن کر دی۔ وہ صورت ہم چلیں گے نا 10th جز میں، تو اس میں پہلی آیات ہی اس میں تقسیم کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو خود فائنڈ کر دیا۔ لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مال غنیمت پہلی قوموں پر حلال نہیں ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے رسول ہیں جن کے اوپر مال غنیمت حلال کیا گیا۔ ان 5 کوالٹیاں، آپ نے کہا تھا نا کہ مجھے 5 باتوں پہ باقی انبیاء پہ فضیلت دی گئی ہے، تو ان میں سے ایک فضیلت یہ تھی کہ مال غنیمت آپ پر حلال کر دیا گیا۔ اب یہاں پہ لوگوں کے اندر کوسچننگ ہے مال غنیمت کے بارے میں، لوگ پوچھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پہ آنسر دے رہے ہیں، ان سے بول دیجئے یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، بس اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس کے تعلقات کی اصلاح رکھو۔ سب سے مین چیز جو ہے، جب انسان اجتماعی طور پہ کام کرتا ہے تو چھوٹی چھوٹی فروئی باتوں پہ جھگڑے نہیں کرنے چاہیے، کلیش نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ہم ہدف تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ وہی تاکید کر رہی ہے کہ اپنے معاملات کو درست رکھو، آپس میں اپنے دلوں کو صاف رکھو ایک دوسرے کے لیے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ مین کام یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو مضبوطی سے پکڑا جائے۔ جب انسان کی نظر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پہ ہوگی تو یقینی بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو مسئلے درمیان میں آتے ہیں اس سے انسان پھر درگزر کرے گا۔ سچے اہل ایمان تو وہ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں۔ یہ سچے مومنوں کی کوالٹیز ہیں۔ نمبر 1، جب بھی وہ قرآن سنتے ہیں ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ مومن، حقیقی مومن ہیں۔ اب ہمیں دیکھیے، اپنا جائزہ لیجیے، ہمیں کیا جب قرآن کی تلاوت یا قرآن کی تفسیر ہمارے سامنے کھلتی ہے ہمارا دل مٹھی میں بند ہوتا ہے؟ ہمارا دل لرزتا ہے؟ دل روتا ہے؟ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں؟ کیونکہ ہم نے بھی تو چیک کرنا نا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور پھر اللہ کی آیات کو سن کے، اس کی تفسیر، اس کی سمجھ کو ڈیولپ کر کے اور اڈاپٹ کر کے، تو کیا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے؟ الحمدللہ۔ اور پھر رب پر ہمارا کیا توکل ہے؟ ہمارے توکل میں اور اضافہ ہونا چاہیے تھا، ہونا چاہیے۔ اور پھر نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ پریکٹس میں سب سے پہلا جو ہمارے اوپر اسلامی رکن ہے وہ ہے کہ اپنی شہادہ کے بعد نماز کو اسٹیبلش کریں، اور پھر جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف مال ہی ہو، مال پہلی پرائورٹی ہے، کیونکہ مال انسان کی کمزوری ہے نا، اسی میں اللہ نے ٹیسٹ رکھا ہے، اس میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو دینے والے بنے، اور اس کے اوپر پھر کیا کہ آپ کے پاس جو بھی صلاحیت ہیں آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ حقیقی مومن۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حقیقی مومنوں میں چن لے۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس پھر بڑے درجے ہیں، قصوروں سے بھی درگزر بھی ہے۔ جب انسان یہ کوالٹیز 5 کوالٹیز اپنے اندر رکھتا ہے تو یقینی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور بہترین رازق بھی ہے۔
اس مال غنیمت کے معاملے میں ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار گزرا تھا، وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ بھی اب بات اب تھوڑی سی آپ کو شاید سمجھ نہ آئی ہو، کون سی بات ہے جب اللہ حق کے لیے باہر نکال کے لے آیا تھا۔ آپ کو پتا ہے مسلمانوں کو ہجرت کے لیے کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے مجبور کر دیا تھا، اور نہتے مسلمان اپنی جگہوں کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف تشریف لے آئے تھے، اور پیچھے جو مکہ میں ان کا مال تھا، اسباب تھا، گھر تھا، وہ سارے ان کے قبضے میں چلا گیا۔ اب مسلمان تو نہتے ہو گئے، تو یہاں پہ پھر مسلمانوں نے ان حالات میں مسلمانوں نے یہ سوچا کہ قریش کا جو قافلہ جو ابو سفیان لے کے تجارتی قافلہ لے کے وہاں سے گزرنے والے تھے، تو ان کو ذرا ان کی ناکہ بندی کی جائے اور ان کو تھوڑا لوٹا جائے، کیونکہ انہوں نے ہم پہ بہت زیادتی کی ہے۔ اب ابو سفیان کو یہ خبر ملی تو اس نے فوراً مکے میں اپنا ایک قاصد بھیجا اور جلدی سے کہا کہ یہاں تو لوگ جنگ کی تیاری میں ہیں، ہمارے ساتھ کو لڑنے وڑنے بیٹھے آ رہے ہیں، تو فوری اسلحہ اور سامان اور لوگ بھیجے جائیں۔ ابو جہل اپنی قیادت میں 1000 لوگوں کو لے کے نکل آیا۔ مسلمان اس وقت بالکل چھوٹی سی تعداد میں تھے، ان کے پاس صرف 3 گھوڑے تھے اور ان کے پاس 300 گھوڑے تھے۔ مسلمان صرف 313 تھے اور وہ 1000 کی تعداد میں تھے۔ اب یہاں پہ 2 گروپ ہو گئے۔ ابو سفیان تو بچ بچا کے اس راستے کو چھوڑ کے کوئی اور نیا راستہ اختیار کر کے وہ تو پہنچ گیا مکہ، اور ابو جہل جو واپس ادھر بدر کے مقام تک پہنچا تھا، اس میں سے لوگوں نے 2 طرح کی رائے پیش کی۔ ایک کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے، ابو جہل انہی میں سے تھا کہ نہیں ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے، ہم گھر سے نکلے ہیں تو مقابلہ کر کے جائیں گے۔ اور دوسرا جو گروپ تھا وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں چھوڑو، اب جب ہمارا قافلہ سیفلی گھر پہنچ گیا تو چھوڑو جانے دو۔ لیکن ابو جہل مضر تھا اس بات میں، اور وہاں پہ مسلمانوں کے پاس بھی 2 آپشنوں میں یہ آپشن تھا۔ ایک یہ تھا کہ تجارتی قافلے کو لوٹ کے اپنا مال اسباب واپس لیا جائے ان سے، اور دوسرا یہ تھا کہ ابو جہل کے ساتھ مقابلہ کیا جائے جو اپنے لشکر کو لے کے آئے۔ یہاں پہ اسی کی بات ہو رہی ہے کہ ایک گروپ تمہیں حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی کا دل تھا، اللہ کے نبی کی جو خواہش تھی وہ یہی تھی کہ ان کا مقابلہ کیا جائے، کیونکہ اس وقت حق اور باطل کی جنگ ہے، اس وقت حق اور باطل کا مارکا جو ہے پیش ہو کے رہنے والا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کافروں کی جڑ کاٹنے والا ہے، اور ہمیں ہمت دکھانی چاہیے، ہمیں سستی نہیں دکھانی چاہیے۔ اور لیکن عام مسلمانوں کا خیال تھا کہ یعنی ایزی گوئنگ جو راستہ ہے قافلے کو لوٹا جائے، تاکہ ہم اس وقت نہتے ہیں، ہمارے پاس سر و سامان بھی نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ اس طرح پھر حالات پیش آئے، اور ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دوسری رائے کو اختیار کیا۔ یاد کرو وہ موقع جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ تم دونوں گروہوں میں سے ایک کو فتح مل جائے گی، ایک گروہ تمہیں مل جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کوئی ایسا کام نہیں کیا ابن آدم نے جو نماز اور صلح کرانے اور اچھے اخلاق سے بہتر ہو۔ اللہ کی عبادت اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ ہمارا پہلا ہدف ہے، ابن آدم کا پہلا ہدف ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی کی تاکید کی ہے۔ تو اللہ نے یہاں وعدہ کیا کہ تم دونوں گروہ میں ایک کو پالو گے۔ تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، ابو سفیان والا تجارتی قافلے والا، کیونکہ ان کے پاس اسلحہ سامان نہیں تھا لڑنے جھگڑنے کا، وہ تو تجارتی مال ہی لے کے آ رہے تھے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرم کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا میں تمہاری مدد کے لیے پے در پہ 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ کتنی خوبصورت تسلی اور وعدہ تھا۔ جنگ بدر میں 313 مسلمان تھے صرف، اور اللہ کا وعدہ کیا آ گیا، 1000 فرشتے جو ہیں وہ اوپر تلے آپ کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ اور یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہارا دل خوش ہو جائے، تم خوشخبری پاؤ اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائے۔ مدد بھی اسی وقت آتی ہے جب انسان پوری طرح اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اپنا سب کچھ اللہ کے بھروسے پہ آگے ڈال دیتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے مدد ضرور آتی ہے۔ جب ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں نا مڈل میں، فوراً سے پہلے کہتے ہیں ہدف تو اٹھایا تھا اور تھوڑی سی تنگی اور پریشانی اور پریشر فیل ہوا تو کہا نہیں میں نہیں کر سکتی، میری ریچ سے اوپر ہے یہ، تو اللہ کہتے پھر مدد بھی نہیں آتی۔ جب انسان ارادہ کر لیتا ہے نا، مسلمان کا ایک اور اگلی کوالٹی یہ بھی ہے کہ جب کوئی ارادہ کر لے نا کام کرنے کا، تو پھر اسے
پورا کرنا چاہیے، چاہے جتنی بھی ہرڈل کیوں نہ آ رہی ہو. پھر اللہ کی مدد آتی ہے اس ہرڈل کے بعد، اس پریشانی کے بعد، اس تنگی کے بعد، اس مصیبت اور اس جو انسان رنج فیل کرتا ہے نا، اس میں ٹاپ پہ چڑھنے کے لیے ایک مشقت تو لگتی ہے نا انسان کو، تو اس میں پھر اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ نے یہاں پہ اسی مدد کا وعدہ کیا. ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. یعنی اللہ فرشتہ نہ بھی بھیجتا تو وہ ان کو ویسے ہی آپ کا ہوتا نوالا بنا کے آپ کے سامنے کہتے ہیں نا لے آتا، تو کوئی مشکل نہیں تھی اس کے لیے. لیکن چونکہ انسان کو انسانی صورت میں یا انسان کو انسان کے لیول پہ ایک پاور چاہیے ہوتی ہے، تو وہ پاور اللہ نے عطا کی. یقیناً اللہ زبردست و دانا ہے. اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان و بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست یعنی وسوسوں کو دور کرے اور تمہاری ہمت بندھائے، اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے. یہاں پہ بھی کیا ہو رہی ہے بات، کیونکہ مسلمانوں کے دل مٹھی میں بند ہو گئے تھے. جب اللہ کے نبی کا یہ حکم آیا ہے نا کہ ہم نے ابو جہل کا مقابلہ کرنا ہے، تو مسلمان اندر سے تھوڑے کمزوری کی حالت میں تھے، اور تھوڑی ظاہر ایک فکریں تھیں ان کو کہ ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، ہم اتنے طاقت والے بھی نہیں ہیں، اب کیا بنے گا. اور پتہ چلا کہ کافروں کا جو لشکر ہے وہ پہلے سے آگے جو پکی زمین ہے اس پہ انہوں نے اپنا ڈیرا ڈال دیا تھا. ادھر مسلمانوں کو جو ملا تو وہ تھوڑی سی ہے تھی، اونچی جگہ تھی لیکن ریتلی تھی، اور ریت پہ پتہ ہے پانی پاؤں پھسلتے ہیں، جمتے نہیں ہیں، اور ان کے پاس پانی کا امکان بھی نہیں تھا، کوئی پانی بھی نہیں تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر بارش نازل کی. وہاں پہ مسلمان نے فٹافٹ وہ ریت کے حوض بنائے، پانی جمع کیا، کیونکہ ان کو یہ شیطان ڈرا رہا تھا کہ تمہیں تو پینے کو نہیں ہے، تو کھانے کو نہیں ہے، تو جنگ لڑنے جا رہے ہو. یہ بیسک چیزیں نہیں تمہارے اندر ہوں گی، نیڈ نہیں پوری ہوئیں گی، تو تمہارے اندر طاقت کیسے ہوگی، لڑو گے کیسے؟ یہ بھی جسمانی کمزوری بھی تمہارے پاس ہے. تو اس میں ظاہر انسان فطری طور پہ ایسے وسوسوں کو اگر اندر سنتا ہے تو اس کا دل کوئی پختہ نہیں ہوتا، کمزور ہی ہو رہا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کمزوری کے اوپر ایک تو ہم نے تمہاری وہ جو اندر کے وسوسے تھے اس کو ہم نے طاقت میں بدلا. کس طرح کہ بارش ہوگی، بارش ہونے سے وہ جو ریت کا اوپرلا حصہ تھا اس میں تم نے حوض بنا کے پانی جمع کر لیا، ظاہر مسلمانوں نے اپنے پینے اور اپنے وضو کے لیے. اور باقی جو ظاہر اوپر والے حصے سے پانی سلوپری حصے سے نیچے کو آتا ہے نا، اور نیچے جب آیا تو نیچے والے جو کفار مکہ جو نیچے تھے ان کی کیچڑ پھیل گیا. اور کیچڑ سے کیا ہوا کہ اب ان کے لیے وہ جو ایک طاقت والا معاملہ تھا، اور پانی بھی ان کے پاس نہیں تھا، یعنی اوپر سے صرف ریت ہی آئی، اور ریت مسلمانوں کے لیے وہ ریت جو تھی وہ جم گئی، یعنی ذرا پانی پڑنے سے تھوڑا اس کا فلور بن گیا، ان کے قدم وہاں پہ مضبوط ہو گئے. اور ایک فکر اللہ تعالیٰ نے یہ دور کی، دوسری فکر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری رات اپنے خیمے میں دعائیں کرتے رہے، مناجات کرتے رہے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو اٹھایا تھا کہ اللہ کے نبی بس کریں، اپنے آپ کو کیا بھلا ہی دیں گے. تو ایسے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں میں جب خیمے سے باہر نکلا تو ایک غنودگی چھائی، اور سارے قافلے پہ اللہ تعالیٰ نے وہ غنودگی نازل کی. وہ نیند کی اونگ جو ہوتی ہے نا، چاہے وہ 10 منٹ کی ہو یا 15 منٹ کی ہو، اس کیلولے نے کہتے ہیں انسانوں کو ایک دم چارج اپ کر دیا. وہ جو اندر کی کمزوری تھی وہ رفع دفع ہو گئی. یہاں پہ اسی کا ذکر آ رہا ہے کہ شیطان تو تمہیں چاہتا تھا کہ تم پر اپنا وسوسے ڈال کے تمہیں کمزور کرے، لیکن اللہ نے اپنے اذن سے اس کی نجاست کو تم سے دور کیا اور تمہاری ہمت بڑھائی، اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دیے. اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، اور ابھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں، بس تم ان کی گردنوں پر ضرب مارو اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ. یہاں پہ صحابہ کرام نے واضح طور پہ کہا کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک کافر کے پیچھے بھاگا، تو میں ابھی بھاگ رہا تھا تو لیکن وہ گر گیا میرے سامنے، اور گرنے سے جب میں اس کو میں نے اپروچ کیا تو وہ صحیح لہو لہان تھا، اس کے سر پہ چوٹ لگی ہوئی تھی. تو یہ اللہ کی مدد تھی جو فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے ان کو کہتے ہیں نا ان کی ٹانگوں میں جیسے ان کی کونچے کاٹ کاٹ کے ان کو مسلمانوں کے آگے گرایا، تاکہ آخری نشانہ ان کے ہاتھ سے لگ کے ان کا دل ٹھنڈا ہو جائے، کیونکہ کافروں نے مشرکین مکہ نے بہت ظلمت سے تنگ کیے ہوئے تھے نا. اور یہاں پہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ یا اللہ کے نبی جب میں نے ان کو ایسے مرتے ہوئے دیکھا یا ہم نے مارا تو میرا دل اندر سے ٹھنڈا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذرا جب انتقامی ایک آگ ہوتی ہے انسان کے اندر، جب کسی نے کوئی ظلم کیا ہو تو پھر جب ظلم کا بدلہ مل جائے تو دل ٹھنڈا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے دل میں وہ ٹھنڈک فیل کی ان سے بدلہ لے کے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے ان کے لیے ان کی گردنوں سے مطلب ہے کہ ایک تو شہرا کی طرف وہ ایک سروں پہ ماری جائے، تو جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ. اور اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے.
اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا تو اللہ تعالیٰ کی وہ کہتے ہیں جلال کو دعوت دینا ہے نا. جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے. یہ ہے کہ تم لوگوں کی سزا اب یہ ہے تم لوگوں کی اب سزا، چکھو اس کا مزہ. تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے تو اب دوزخ کا ہی عذاب ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اس دعا کے ساتھ کہ الہی ہمیں دین پہ ثابت قدمی عطا فرما، ہمیں نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دے، ہمیں دیے ہوئے رزق میں سے بے درے خرچ کرنے والا بنا دے. یا اللہ بے شک تیرے وعدے سچے ہیں، ہمیں بھی اپنے وعدوں میں سچائی عطا فرما اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما. ہمارے دلوں کو ہر بیماری، نفاق اور کینہ سے پاک کر دے. کافر اور باطل لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.